السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تبارك وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق علیہ. آج کا جو عنوان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں رونے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سنا تھا، یہ عنوان اور یہ حدیثیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بنے گا. تو خوف کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خوف کی وجہ سے رونے والا بنتا ہے، روتا ہے. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روئے، آخرت کے عذاب سے روئے، قبر کی سختی سے روئے، اپنی نافرمانی پر روئے، اپنی غلطیوں پر آنسو بہانے والا بنے، تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی بہت پسند آتی ہے. چونکہ جو بندہ اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ احساس اور فکر پیدا ہوئی ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اس کے حضور میں پہنچنا ہے. تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا انجام ہوگا، تو اس خوف سے روئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئے گی. اس وجہ سے اس عنوان کے تحت آیتوں کو بھی نقل کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے روتے تھے، صحابہ اکرام کیسے روتے تھے، ان سے متعلق بھی حدیثوں کو اس میں نقل کیا گیا ہے اور ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ایک ایمان کامل والے اور سچے اور نیک بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ تنہائیوں میں اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رونے والا بنے. ایک تو یہ ہے کہ انسان عمومی محفل میں بھی روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر آ جائے. دو چیزوں سے آدمی روتا ہے، یا تو خوف سے روتا ہے یا تو یاد میں روتا ہے. خوف تو جہنم کا خوف ہے، اور یاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا غلبہ جب انسان کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ ہر متعلق بات سے جو اللہ سے متعلق ہو تو پھر آدمی یاد میں رونے والا بنتا ہے. تو رونا عام چیزوں میں مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ کی یاد میں رونا، آخرت کے عذاب کی فکر سے ڈر کر رونا، یہ انسان کے لیے پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے رونے والے بنو. اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے والوں کی شکل بنایا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں پر پیار آتا ہے، محبت آتی ہے کہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے یا کم از کم آخری صورت میں رونے والوں کی شکل بناتا ہے. اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو رونے آ جائے. جس کا دل نرم ہوتا ہے اور جب گناہوں سے زیادہ بچ کر رہتا ہے تو پھر ویسا آدمی جلدی روتا ہے، اس کو جلدی عذاب کے تذکرے پہ رونا آتا ہے، خوف کی باتوں سے رونا آتا ہے. اس وجہ سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ دل کی سختی کو دور کیسے کیا جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو، کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس کے نتیجے میں تمہارا دل نرم ہوگا. اور پھر جب دل نرم ہوگا تو پھر وہ دل اللہ کی یاد میں بھی روئے گا، اپنے اعمال سے خوف کھا کر بھی رونے والا بنے گا. اب بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں، خود اللہ کے نبی کے واقعات بھی ہے، انبیاء کے واقعات بھی ہے، صحابہ کے واقعات بھی ہے، جو اللہ کے سے روتے تھے، اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہایا کرتے تھے. باضابطہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عربی مشہور مصنف ہے، انہوں نے تو اس عنوان پر ایک مستقل کتاب لکھی، الرقہ والبکا، یعنی رونے کی اہمیت کیا ہے
اور اس سے متعلق حدیثیں کیا ہے، واقعات کیا ہے، ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آج ہم عنوان سنیں گے، اس میں رونے کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے رونے والا بنے، تنہائیوں میں رونے والا بنے، مجمع میں رونے والا بنے، اپنی اعمال کو یاد کر کے رونے والا بنے، تو پھر یہ چیز انسان کے برے اعمال سے انسان کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ پہلی آیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو واقعی اپنی دین پر، شریعت پر چلتے تھے، ان کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں تو روتے روتے ٹھوڈی کے بل نیچے گر جاتے ہیں، اور پھر یہ رونا ان کا مزید خشوع اور خضوع میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک اور آیت اللہ نے یہ جو فرمایا یہاں پر نقل کی گئی سورہ نجم کی آیت، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا اس قرآن کو سن کر تم تعجب کرتے ہو اور اس کو مذاق بناتے ہو اور اس پر ہنستے ہو، جبکہ تو تم کو تو یہ چاہیے تھا کہ تم روتے کہ اللہ نے کیسے واقعات کو بیان کیا، نافرمانوں کا کیسا انجام ہوگا، اور دنیا میں اللہ کی کیسی پکڑ ان کے اوپر ہوئی، اور جہنم میں کیسے خوفناک عذاب ہوں گے جن کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کو سننے کے بعد تم روتے، لیکن تم نے قرآن کو مذاق بنایا اور اس کو سمجھنے والے نہیں بنے۔ قرآن جب بندہ پڑھے اور اس پڑھنے کے بعد بھی اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے، جیسے آگے حدیث آئے گی۔ تو پہلی حدیث جو اس سلسلے میں ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود سے کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں پڑھ کر سناؤں؟ جبکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، تو میں کیا پڑھ کر سناؤں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، کہ میرا دل چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن کو میرے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ تو چنانچہ جب اللہ کے نبی نے اس کا خواہش کا اظہار کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن سورہ نساء پڑھنا شروع کیے، اور پڑھتے پڑھتے جب آدھے پارے کے قریب پہنچ گئے، پارے سے زیادہ ہو گیا، اور ایک آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر جب وہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک، بس کافی ہے، رک جاؤ۔ چنانچہ وہ عبداللہ ابن مسعود تلاوت سے رک گئے۔ اللہ کے نبی اپنی گردن کو نیچے جھکائے ہوئے ہیں، چہرہ نیچے ہے آپ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ قرآن کی تلاوت کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو علماء نے، محدثین نے اس سے دو تین باتیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور سے بھی کبھی قرآن سننا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت میں اتنا بعض اوقات غور و فکر کا موقع نہیں ملتا، تو آدمی کسی اچھے پڑھنے والے کو بھی بٹھا کر یہ کہے کہ تم قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ۔ جب وہ پڑھے گا تو پھر یہ قرآن کو سمجھ سکے گا، غور و فکر کر سکے گا، اور غور و فکر وہ لوگ زیادہ کر سکیں گے کہ جو قرآن کے معنی کو جاننے والے، اس کے مطلب کو سمجھنے والے ہیں، تو پھر وہ غور کریں گے۔ پھر اس غور کرنے کے نتیجے میں اس کا اثر ان کے اوپر ہوگا۔ جیسے جہنم کی آیتیں آئیں گی تو اس کا اثر ہوگا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، اس کا اثر ہوگا، اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہوگا تو اس کا اثر ہوگا۔ تو جب آدمی سمجھے گا، جانے گا، تو پھر اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ تو ایک چیز یہ ظاہر اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ قرآن کسی اور سے بھی سننا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت کے وقت آدمی رونا بھی چاہیے۔ اب روئیں گا کب؟ جب اس کے معنی معلوم ہوں گے تو روئیں گا، معنی ہی نہیں معلوم ہے تو خاموشی کے ساتھ وہ خاموش بیٹھے رہے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس کے معنی کو بھی جاننے والا آدمی بنے تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں کیا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں آدمی رونے والا بنے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آج بھی آپ حرم کے بعض ائمہ کی قرات سنیں گے قرآن کے اندر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے جاتے ہیں۔ نماز میں قرآن بھی پڑھ رہے، اور جب وہ آیتیں آتی ہے تو وہ روتے بھی ہے، اور ان کے جو پیچھے مجمع ہوتا ہے وہ مجمع بھی روتا ہے۔ تو جب پڑھنے والا بھی سمجھنے کے قابل ہو، سننے والے بھی سمجھنے کے قابل ہو، تو پھر یہ اثرات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز اس سے یہ بیان ہوئی۔
پھر آگے دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان کیا، اور ایسا بیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں جنت اور جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اگر تم بھی جاننے لگ جاؤ تو تم ہنسنا کم کر دو گے اور رونا زیادہ کر دو گے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ اپنے چہروں پر چادر ڈال لیے، اور اس کے بعد صحابہ کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ جلدی متاثر بھی ہوتے تھے۔ متاثر ہونے کے واسطے آدمی کا نرم دل ہونا ضروری ہے، اور آدمی کے نرم دل ہونے کے واسطے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ جب گناہوں سے بچتا ہے تو اثر جلدی آدمی قبول کرنے والا بنتا ہے۔ جب گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر اثر آدمی قبول نہیں کرتا، وہ سن کر انسنی کر دیتا ہے، کئی واقعات، کئی چیزیں اس کے سامنے آتے جاتے رہتی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کا بھی معمول تھا کہ جب یہ ذکر ہوتا تو وہ روتے تھے قیامت وغیرہ کے بارے میں۔ اس کے بعد بڑی اہم ترین حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی ضرعی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے بندہ روتا ہے تو پھر وہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے بکری کا آپ دودھ نکالتے ہیں تو دودھ نکلنے کے بعد تھنوں میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، تو اسی طرح اللہ کی یاد میں رونے والا، اپنے اعمال کو یاد کر کے رونے والا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ جیسے دودھ کا تھن میں جانا ممکن نہیں ہے، ایسی ہی اللہ کی خشیت سے، خوف سے رونے والے کا بھی جہنم میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو بچا لیتے ہیں جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گا۔ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں 7 بندے وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گا۔ یہ حدیث مختلف عنوانوں کے تحت آتی ہے، چونکہ یہ عنوان ہے کہ اللہ کی یاد میں رونا، خوف و خشیت میں رونا، تو اس میں اس کا ایک عنوان بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا فضافت عیناہ، کہ جو بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے تو اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تنہائی میں ہم کبھی بیٹھے، کبھی اپنے اعمال کو یاد کرے، اپنی غفلتوں کو یاد کرے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرے، اس کے بعد آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے، دعا کرے، اور اس دعا میں آدمی یہ کوشش کرے کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ اگر آنسو نہیں نکل رہے تو کم از کم رونے کی شکل اور صورت بنا لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گا، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ اب اس کی وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ دنیا میں ایک عام دستور یہ ہے کہ آپ چھوٹا بچہ اگر اپنی کوئی پسندیدہ چیز چاہتا ہے لینا تو اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ منانے کے لیے روتا ہے، اور منانے کے لیے روتا ہے، ضد کرتے کرتے آنسو بہاتا ہے، تو اس کا رونا اس کی ماں کو اچھا لگتا ہے، اس کے باپ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بچہ چاہتے ہوئے یہاں تک آ گیا، تو لہٰذا وہ مزید رونے نہیں دیتے اور فوری اس کے تقاضے کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو جب چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو منانے کے لیے رو کر اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے، تو جو احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہیں تو اس کو بندے رو کر کیوں نہیں منا سکتے؟ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا، باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اگر ایک آدمی گناہ گار ہے، گناہ گاری میں زندگی گزری، احکامات توڑ کر زندگی گزری، تو راتوں میں ہمارا کبھی معمول ہونا چاہیے جب ہم بستر پر چلے جائے کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو، ہم اپنی چادر اوڑھے ہوئے ہو اور ہم اپنی خاموشی کے ساتھ ایک طرف چہرہ کیے ہوئے ہو اور آنسو بہاتے جائے۔ وہ آنسو بہانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں وہ راتوں میں تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کر روئے ہیں، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب، اپنی نزدیکی اور اپنی محبت عطا فرمائی، جو کہ اللہ کے نزدیک آنسوؤں کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اہمیت دیتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور اس سلسلے میں شعر ہے کہ شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال سے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے،
قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی ندامت کے جو آنسو میں نے بہائے تھے وہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے موتی سمجھ کے اس کو اٹھا لیا، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ تو ہم کو حدیث وہ آئی کہ جس میں رونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ حضرت شخیر بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، اور نماز میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کے اثر سے آپ ایسے رو رہے ہیں جیسے ہانڈی یعنی بگونا اگر گرم پانی کا ہو چولہے پہ رکھ دیا جائے اور پانی پکنا، جب پانی کھولنے لگے تو جیسی آواز آتی ہے ہانڈی کی اور پانی کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی آواز اللہ کے نبی کے سینے سے سن رہا تھا کہ آپ تلاوت کر رہے اور اس کے اثر کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی جیسے ہانڈی میں پانی کے پکنے کے وقت آواز آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ جیسے اس سے پہلے آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے خواہش فرمائی کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ یہاں پر ایک اور صحابی ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں بہترین قرآن کے حافظ اور قاریوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیک، کہ ابی ابن کعب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن کو سنوں۔ لم یکن الذین کفروا سورہ جو بینہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سورہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو صحابہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اوسمانی ربی، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ یہ کہا کہ ابی ابن کعب سے آپ قرآن سنو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ نے تمہارا ذکر کیا ہے، فبکا ابی، تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے خوشی کے عالم میں کہ اللہ نے میرا تذکرہ فرمایا اور اپنے نبی سے فرمایا کہ تم ابی کے پاس جا کر قرآن سنو۔ تو اللہ کی محبت میں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا کہ میں کتنا معمولی انسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر دو عالم سے فرما رہا کہ آپ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن سنیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ وہ اس طرح رویا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسوؤں کو بہایا کرتے تھے۔ اسی طرح آگے ایک اور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، مالدار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، تجارت کر کے بہت زیادہ انہوں نے مال کمایا تھا، جمع کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ روزہ تھے، جب افطار کا وقت آیا تو ان کے خادم نے، ان کے نوکر نے افطاری میں کھانا وغیرہ سامنے دستر پر رکھ دیا۔ اس دستر پہ تھوڑا سا اچھا کھانا اور بہترین غذائیں سامنے آ گئی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے صحابہ جو تھے وہ تنگ دستی میں دنیا سے گزر گئے، اور انہوں نے ذکر کیا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا جو مجھ سے زیادہ افضل تھے، جبکہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، لیکن وہ اپنے سے دوسرے کو بڑا سمجھ رہے، افضل سمجھ رہے، اور یہ کہہ رہے کہ مصعب ابن عمیر اسلام لانے کے بعد ان کی یہ حالت تھی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو ان کے کفن کے لیے کپڑا برابر نہیں تھا، سر کو چھپاتے تو پیر کھل جاتے، پیر کو چھپاتے تو سر کھل جاتا، اس حالت میں ان کو دفن کیا گیا۔ آج ہمارے سامنے نعمتیں آ گئی ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری ابتدائی قربانیوں کا بدلہ دنیا میں اچھی زندگی کی شکل میں تو نہیں دے رہا۔ پھر اس کے بعد وہ رونے لگے، اتنا روئے کہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ اتنا زیادہ متاثر ہونے والے لوگ تھے حضرات صحابہ کرام کہ معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آ جاتی تو اللہ کے سامنے روتے، اپنی کیفیتوں کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتے اور اپنی زندگی کا موازنہ اور جائزہ لیتے تھے کہ ہماری زندگی کیسی ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کی زندگی کیسی ہے۔ باقی آخری 1-2 حدیثیں ہیں کہ بڑی اہم ترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ و قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھ سے نکل جائے، وہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں دشمن کی تلوار لگنے سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے
وہ قطرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے وہ مکھی کے پر کے برابر بالکل معمولی کیوں نہ ہو تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری آنکھ سے آنسو نکل جائے دعا کرتے ہوئے یا تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے، تو ان آنسوؤں کو کپڑے سے مت پوچھو، چھوڑ دو اپنے چہرے پہ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ آنسو کا قطرہ جسم اپنے چہرے کے جس حصے کو بھی لگے گا اللہ اس حصے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ تو یہ اتنی زیادہ اہم ترین، تو دو قطرے اللہ کو پسند ہے، ایک آنسو کا قطرہ، ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والا خون کا قطرہ، اور دو نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک نشان دشمن سے لڑتے ہوئے کسی کو زخم لگ گیا، کسی کو مار لگ گیا، جیسے جہاد میں لوگ شریک ہوتے تھے صحابہ کرام تو اس کے نتیجے میں زخم ہو جاتا تھا، وہ ایک نشان بن جاتا تھا۔ اور دوسرا اللہ کے فریضے کو ادا کرتے کرتے انسان کے جسم پہ کوئی نشان بیٹھ جاتا ہے، جیسے بعض اوقات آدمی نماز پڑھتا ہے تو پیشانی پہ نشان لگ جاتا ہے، اور ہم قاعدے وغیرہ میں بیٹھتے رہتے ہیں تو بیٹھنے کی وجہ سے ٹخنوں وغیرہ پہ نشان بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ نشان بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو ایک یہ نہیں ہے کہ آپ نشان کو لانے کے واسطے پیشانی جانماز پہ رگڑتے رہے، یہ نہیں، آپ پڑھتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ غیر اختیاری غیر ارادی طور پر ہمارے اوپر اس طرح کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو وہ نشان بھی اللہ کو پسند ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وضو کے نشانات جو بظاہر آپ کونیوں تک ہاتھوں کو دھورے، چہرے کو دھورے، تو اس کے بھی ایک نشانات ہوتے ہیں، وہ نشانات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، اس سارے عنوان میں جو حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہے اس کا خلاصہ کہ اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کی محبت میں رونا، اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اور قصوروں کو یاد کر کے تنہائیوں میں آنسو بہانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کے ذریعے بندہ پھر اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور جتنے اللہ کے نیک بندے انبیاء ہو یا صحابہ ہو یا اولیاء اللہ ہو یا قیامت تک جتنے نیک بندے آئیں گے، ان سب کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتے ہیں کہ راتوں کو اللہ کی یاد میں روتے ہیں، اپنے غلطیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے قصوروں کو یاد کرتے ہیں اور آنسوؤں کو بہاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی سیاہی کو، تاریکی کو دور کر دیتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی نیک بندوں میں شامل فرمائیں اور صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔